میرے عزیز طلبا اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو تھوڑا اللہ کے سامنے جھکا لیں، نیچے کو دیکھیں، اوپر کو کوئی نہ دیکھے، ہر ساتھی ہر طالب علم ذرا اپنے آنکھوں کو بند کر لیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ سوچ لیجئے اللہ کے سب سے پاکیزہ مقدس جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں جہاں تلاوت ہوتی ہے، وہاں بیٹھے ہیں جہاں رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ میرے عزیز طلبا ذرا اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیں، اللہ نے ہمیں مدرسے کی زندگی عطا فرمائی، علم کی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا، اور پروردگار نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی جگہ پہ اللہ نے پہنچایا کہ کسی چیز کا ہمیں محتاج نہیں بنایا۔ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، مہمان رسول کی لاج رکھتے ہوئے ہمیشہ ہماری ضیافت ہوتی رہی۔ اللہ اللہ ذرا سوچیں، دور بیٹھے ہوئے 7 سمندر پار رہنے والے، ملک کے گوشے گوشے میں رہنے والے لوگ ہمارے لیے ہمارے مدرسے کو اپنا قیمتی سرمایہ بھیجتے ہیں۔ طلبہ ہمارا ایک لقمہ کھائیں گے، ہو سکتا ہے اسی پر ہماری نجات ہو جائے۔ میرے پیسے سے مدرسے کی لائٹ کا انتظام ہو، بچے قرآن و حدیث پڑھیں گے، اسی روشنی سے ہماری نجات ہو جائے۔ بچے ہمارے پیسے سے وضو کریں گے، ہو سکتا ہے اسی وضو کے پانی پر ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ اللہ سوچو میرے عزیز طلبہ، اے نبی کے مہمانوں، اے نبی کے مہمانوں، اے نائب رسول بننے والوں، ذرا سوچو اللہ نے کیسی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ کل قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، وہاں بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے کھانے کا، پینے کا، روشنی کا، پانی کا، سونے کا، گدے کا انتظام کیا ہوگا، اسی انتظام پر وہ جنت کو جا رہے ہوں گے، اور ہمیں اگر کھڑا کر دیا گیا، ہمیں اگر روک دیا گیا، تو ان لوگوں نے ہمیں پہچان لیا کہ ان پر ہم نے خرچ کیا تھا، انہی پر خرچ کر کے ہم جنت میں چلے اور یہی روکے گئے ہیں، جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ ہم تو ان کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر خرچ کیا وہ کامیاب ہو گئے، جس پر خرچ ہوا وہ ناکام ہو گیا، اسے پکڑا گیا، جہنم میں ڈھکیلا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہی میں سے ہو جائیں۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کو سوچئے اور اپنے دل میں تلاش کیجئے، مختصر سی زندگی میں ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ کبھی اس خیال سے کوئی استاد دیکھنے نہ پائے، ماں باپ دیکھنے نہ پائے، بڑا ساتھی دیکھنے نہ پائے، ہم نے گناہ کو دیکھ لیا۔ اللہ تو دیکھ رہا تھا، کندھے پر بیٹھا فرشتہ کہہ رہا تھا، او مہمان رسول، ذرا تم اپنے مہمان رسول ہونے کا تو خیال کر لیتے، طالب علم ہونے کا خیال کر لیتے، تیرا رحمت کا فرشتہ تیرے لیے پر بچھاتا ہے، اس کا تو خیال کر لیے ہوتے، تیرے سر پر اڑتا ہوا پرندہ تیرے لیے دعا کرتا ہے، اس کا تو خیال کر لیے ہوتے۔ مگر میرے مولا ہم گناہوں میں ڈوبے رہے، خطاؤں میں لگے رہے، غفلت میں پڑے رہے۔ اللہ آج ہمیں معاف کر دیجئے۔ میرے عزیز طلبہ آج ہم اپنے پیارے اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے۔ پتہ نہیں کس طالب علم کی توبہ، کس طالب علم کی آنکھوں کے آنسو اللہ کو پسند آ جائیں، اور اسی آنسو پر اللہ ہمارا بھی کام بنا دے، ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ شان بے نیازی سے بچا کر شان کریمی کا معاملہ کرے۔ اس لیے آج ہر ساتھی یہ سوچ لے کہ پروردگار کے سامنے اپنے گناہ بھری زندگی، اپنی نافرمانی بھری زندگی، اپنی ناشکری والی زندگی، اپنی غفلت والی زندگی کو یاد کر کے آنسو کا قطرہ بہانا ہے۔ اگر ایسے نورانی ماحول میں، ایسے پیارے مدرسے میں رہتے ہوئے ہمارے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہیں آتا تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے، ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے چہرے میں آنکھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا لگا ہے، ہمارے بدن میں دل نہیں ہے، پتھر کی سل لگی ہوئی ہے، ہمارے آنکھوں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ اگر مدرسے میں رہتے ہوئے آنکھ نہیں ڈبڈباتی تو کہاں آنکھ ڈبڈبائے گی؟ میرے عزیزوں اپنی زندگی کو ذرا سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے رئیس کے سامنے، اپنے مہربانوں کے سامنے، اپنے معاون کے سامنے ہمیں ہتھیڑی لگائی
جائے, زنجیر پہنائی جائے, ہمیں دھکے دے دے کر جہنم میں گرایا جائے. تم کو ہم نے 8 سال فری میں کھلایا تھا, مہمان بنا کے رکھا تھا, مگر تو ہمیشہ گناہوں کے کام کرتا رہا, اب یہاں تجھے سزا ملے گی. اللہ اللہ, وہاں ہم ذلیل ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے. اے عزیزو, آج اپنے اللہ سے مانگ لیجئے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرے عزیز طلبہ, یہ کوئی نظم نہیں ہے, شاعری نہیں ہے, کسی صاحب علم کا درد دل ہے. آنکھوں کے آنسو ہیں جو الفاظ میں ہیں. ہر طالب سوچے یہ میری ہی آواز ہے, میں ہی اس کا مستحق ہوں. آج ہمیں اپنے اللہ سے اپنی زندگی کو معاف کرانا ہے. آج ہمیں اپنے اللہ کے سامنے علم کے برتن دل کو پاک کرانا ہے. آج اپنے اللہ کے سامنے دماغ کو پاک کرانا ہے اور اللہ سے نور علم کو لینا ہے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. کسی عالم نے کہا, کسی عارف نے کہا, اے طالب علموں تجھے رونا تو پڑے گا. اے طالب علموں تجھے رونا تو پڑے گا. دنیا میں اگر رو لیے آخرت میں نہیں رونا پڑے گا, اور دنیا میں اگر نہیں روئے تو تجھے آخرت میں تو رونا ہی پڑے گا. ماں باپ کے سامنے رونا پڑے گا, اس ماں کے سامنے تجھے رونا پڑے گا جو ماں جب تم مدرسے کو جا رہے تھے اور ماں تیرا سامان تیار کر رہی تھی اور راستے کے لیے ٹفن تیار کر رہے تھے, ہاتھوں سے روٹی بنا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے آنسو کا قطرہ اس روٹی پہ پڑ رہا تھا کہ میرا لال میری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے, میرا لگتے جگر مدرسے کو جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. 1 سال کے بعد میرا لال میری ممتا کے قریب آئے گا. اللہ اللہ, اس باپ کو یاد کر لو, اس باپ کے سامنے کہیں معاشر میں رونا نہ پڑ جائے جو باپ مدرسہ بھیجنے کے لیے 1 ہفتے سے پریشان رہا. اپنے بیٹے کے پیسے کا انتظام میں کہاں سے کروں, کس سے قرضہ مانگ لو, کس سے قرضہ مانگ لو, میں کس طرح اپنے بیٹے سے کہوں بیٹا ابھی چلا جا, میرا ہاتھ خالی ہے. باپ شرمندگی کو برداشت کر کے کسی اور سے قرضہ لیا, اس نے مجھے مدرسہ بھیجا. اسی باپ کے سامنے محشر کے میدان میں فرشتہ ہمیں گھسیٹتا ہوا اگر نہ جہنم میں لے جائے. ہمارا استاد جو راتوں کو مطالعہ کرتا رہا, درد دل سے پڑھاتا رہا, سر میں درد رہا پھر بھی پڑھاتا رہا, پریشان رہا پھر بھی پڑھاتا رہا, گھر میں بچے بیمار تڑپتے رہے اور پھر بھی آ کے پڑھاتا رہا. ایسے استاد کے سامنے اگر فرشتہ ہمیں گھسیٹ کر لے جائے گا, اللہ اللہ, استاد کو ہم کیا کہیں گے, ماں کو کیا کہیں گے, باپ کو کیا کہیں گے. اللہ, فرشتہ گھسیٹ کر جہنم کو لے جائے گا. ہم قدم بڑھا بڑھا کر ماں کو دیکھیں گے, امی ذرا ایک نیکی دے دو, امی ایک ذرا نیکی دے دو, ایک ثواب دے دو. ماں کہے گی بیٹا تو تو عالم بنا تھا, تو تو حافظ بنا تھا, میں تو جاہل تھی, میں تجھے کیا نیکی دو. بیٹا آج تو وہ دن تھا کہ تو میری سفارش کرتا, تجھ سے میری مغفرت مل جاتی, مگر آج میں دیکھ رہے ہوں تجھے جہنم میں ڈالا گیا, تجھے گھسیٹا گیا. بچہ میں کیا نیکی دوں. اللہ اللہ, رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے, اللہ کے سامنے رسوائی ہوگی, ذلت ہوگی, استادوں کے سامنے, بھائیوں کے سامنے, عوام کے سامنے, خاندان کے سامنے. اللہ نے موقع دیا تو عارف نے کہا دنیا میں رو لو, آخرت میں رونا نہیں پڑے گا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں, میں گنہگار ہوں. سچے دل سے کہہ لیجئے, ارے عوام, جاہل, جسے علم نہیں ملا, جسے مدرسے کا ماحول نہیں ملا, جس کو عزت کا کھانا 8 سال تک نہیں ملا, اللہ اللہ, اس کے گناہ پتہ نہیں کتنے جلدی معاف ہو جائیں, اور ہم اس راہ میں لگے ہوئے اگر ہمارا گناہ معاف نہ ہوا.
میں गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं सज़ावार हूँ। मेरी तौबा है तौबा ऐ मेरे इलाह। मेरे भाई अजीज बच्चों, यकीन कर लो छोटी सी जिंदगी में हमने नहीं मालूम कैसे कैसे गुनाह कर लिए हैं। अल्लाह, अगर दुनिया में गुनाहों की बिना पर मदरसों से फेंक दिया जाता, मदरसों में धंसा दिया जाता, मदरसों में आग बरसा दी जाती, तो सबसे पहले हमें जमीन में धंसा दिया जाता, हमारे ऊपर आग की बरसात हो गई होते। मगर अल्लाह तू कहता रहा, कुछ भी है मेरे नबी का मेहमान है, कुछ भी है मेरे नबी का मेहमान। अल्लाह, तूने नबी का ख्याल किया मगर हमने तो ख्याल नहीं किया। आज हम तुझसे तौबा करते हैं। मेरी तौबा है तौबा ऐ मेरे इलाह, मेरी तौबा है तौबा ऐ मेरे इलाह। मुझ गुनहगार को, अपने आप के बारे में समझिए, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा। मैं तो गफ्फार हूँ, तूने खुद ही कहा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। हाथ उठाइए, मांग लीजिए प्यारे अल्लाह से, कहीं ऐसा ना हो मेरा अल्लाह मुझसे रूठा हुआ हो, मुझसे नाराज हो, मेरे अल्लाह की रहमत आ रही हो, फरिश्ता कहता हो किस दिल में रहमत आती है, ये दिल तो गुनाहों से भरा हुआ, गुनाहों से गंदा, गुनाहों से नापाक। मम्मी को पता चल जाए तो एक फोन करना बंद कर दे, अब्बू को पता चल जाए बात करना बंद कर दे। अल्लाह अल्लाह, मगर मेरे अल्लाह तू कैसा रहीम अल्लाह, तू कैसा करीम अल्लाह, तू कैसा शफीक अल्लाह, तू कैसा रहमान अल्लाह, तू कैसा वदूद अल्लाह, तू कैसा हन्नान अल्लाह, तू कैसा मन्नान अल्लाह, तू कैसा गफ्फार अल्लाह, तू कैसा कहार अल्लाह, तू कैसा दिलों को जोड़ने वाला जब्बार अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, कल क़यामत के मैदान में हमने सुना जहन्नम में दो बंदे होंगे, या हन्नान या मन्नान पुकारते होंगे। आप फरिश्तों से कहेंगे ये कौन है जो या हन्नान या मन्नान पुकारता है? फरिश्ता कहेगा अजाब। ए अल्लाह, अजाब को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इज्जत जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ए अल्लाह, अजाब की वजह से तुझे हन्नान और मन्नान पुकारता है। अल्लाह जी आप कहेंगे, प्यारे अल्लाह आप कहेंगे, दुनिया में तो ना कहा, जहन्नम में तो कहता है आओ उसे बुला लो, उसे निकाल लो। अल्लाह जहन्नम में या हन्नान या मन्नान कहने पर गुनाह जहन्नम से निकालेगा। ए अल्लाह, हम तेरे घर में बैठे हुए, अल्लाह जामिया के माहौल में बैठे हुए, पढ़ो मेरे जवान बच्चों, मेरे तलबा पढ़ लो अल्लाह के सामने, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह जी हमें गुनाहों से निकाल दे, अल्लाह नाफरमानी से निकाल दे, अल्लाह जुल्म से निकाल दे, अल्लाह नहुस से निकाल दे, अल्लाह गफलत से निकाल दे। ए अल्लाह, और हमें तारीकी से निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ए परवरदिगार हमें नूरे इल्म अता फरमा, अपनी रज़ा अता फरमा, हाफ़िज़ा अता फरमा, अल्लाह ज़हानत अता फरमा, क़ुव्वत फ़हम अता फरमा, बसीरत अता फरमा, फ़हम फरासत अता फरमा। ए अल्लाह इल्म कसबी अता फरमा, अल्लाह इल्म लदुन्नी अता फरमा। ए अल्लाह जहाँ रहे, अल्लाह जी जहाँ रहे, जिस जगह रहे, अपनी रहमत की छांव अता फरमा। ए अल्लाह हिफाजत अता फरमा।
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم بڑے گناہگار، اللہ بڑے خطا کار، اللہ بڑے سیاہ کار، اللہ لوگوں کے سامنے سفید پوش بنے رہے، اللہ یہاں سے بازاروں میں گئے، یہاں سے سفر کرتے گاؤں گئے، گاؤں میں چلتے پھرتے رہے، اللہ اس لباس کو دیکھ کر آپ کے بندوں نے ہمیں سلام کیا ہوگا، عزت سے ہمیں دیکھا ہوگا، اللہ عزت سے ہمیں دیکھا ہوگا. کتنے ماں باپ نے اس نگاہ سے دیکھا ہوگا، میرا بیٹا ہوتا میں بھی اس کی طرح پڑھاتا، اس کی طرح عالم بناتا، حافظ بناتا، مگر میرے مولا اس کو کیا خبر، میرا دل گناہوں میں گندا ہو چکا، میرا دل گناہوں میں نہ ہو چکا، میرا دل گناہوں میں ناپاک ہو چکا. رب کریم، اے رب کریم، دنیا میں لوگوں نے عزت سے دیکھا، اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے میرے مولا. اے میرے مولا تیرے کعبے کا واسطہ، اے میرے مولا روضہ پاک کا واسطہ، گنبد خضرا کا واسطہ، موسیٰ کلیم اللہ کا واسطہ، ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ، اسماعیل ذبیح اللہ کا واسطہ، اے اللہ آدم صفی اللہ کا واسطہ، اے اللہ حرمین کا واسطہ، میرے مولا تمام مساجد کا واسطہ، اے اللہ اس مدرسے کا واسطہ، نہ معلوم کیسے کیسے علماء طلبہ یہاں پر آئے، اللہ اس مسجد کا واسطہ میرے مولا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے میرے مولا، معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے، اللہ جی معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے. یہی کہہ دے، یہی کہہ دے، یہی کہہ دے، معاف تو نہیں کرنا تھا مگر میرے نبی کا مہمان ہے، میرے نبی کا مہمان ہے، اصحاب صفہ سے نسبت رکھتا ہے. مولا کریم ہم نے سنا پیارے نبی کو لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی، مکہ والوں نے کیسی کیسی تکلیف پہنچائی. حضرت زینب بیٹی کو نیزہ لگایا، اسی نیزے میں بیٹی کی وفات ہو جاتی ہے. اللہ اللہ، نبی کے گردن پہ اجڑی ڈالی گئی ہے، نبی کو گھسیٹا گیا ہے. اللہ اللہ، کیسی کیسی تکلیفیں دی ہیں. اللہ سر کا بہتا ہوا خون قدم پہ پہنچ جاتا ہے، مگر تیرا نبی جب کعبے کے سامنے آتا ہے، تجلیات کے مرکز کے سامنے آتا ہے تو تیرا نبی کہتا ہے اذهبوا انتم الطلقاء، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. اللہ اس دن تیرے نبی نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. اللہ جی آپ کو کتنا پسند آیا، فرشتوں پہ آپ نے فخر کر دیا. میرے نبی کو دیکھو، میرے لاڈلے کو دیکھو، میرے چہیتے نبی کو دیکھو، سب کو معاف کر دیا. اللہ جی آپ کو نبی کا معاف کرنا پسند آیا تھا. آج اسی نبی کی امت، آج اسی نبی کے مہمان، آج اسی نبی کے مہمان تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں. ہاتھ اٹھا دیا ہے، دامن پھیلا دیا ہے، آنسو کا قطرہ دکھلا دیا ہے. اللہ جی آپ بھی معاف فرما کر، اللہ آپ بھی معاف فرما کر اللہ جی خوش ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ رضا کا پروانہ دے دیجئے. اللہ دلوں کو پاک کر دیجئے، اللہ دلوں کو صاف کر دیجئے. اللہ علم ہمارے دلوں کو علم کا نور عطا فرما دے، تجلی عطا فرما دے، فیض عطا فرما دے، رحمت عطا فرما دے، نور قرآن عطا فرما دے، کیفیات نبوت عطا فرما دے. اور اے اللہ ہمیں شوق علم عطا فرما، جذبہ علم عطا فرما. اے پاک پروردگار اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ یہ آنکھیں اس قابل نہیں رہ گئی کہ تیرے قرآن کو دیکھے، کعبہ کو دیکھے، گنبد خضرا کو دیکھے. اللہ اللہ مگر تو نے کہا میرا بندہ کچھ بھی ہے آ جاؤ میرے دربار میں. اللہ ہم آ گئے، اجتماعی طور پر آ گئے، چھوٹے معصوم بچے بھی آ گئے، علماء صلحاء بھی آ گئے، طلبہ بھی آ گئے، حفاظ بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، عالم ہونے والے بھی آ گئے. مولا سب کو لے کر آ گئے، سب کو لے کر آ گئے. اللہ جی معاف کر دیجئے. اللہ اتنے سارے طلبہ کسی امیر سے کہہ دے میرے مدرسے میں فلاں ضرورت ہے، اللہ وہ ضرور پورا کر دے گا. اللہ یہ سارے طلبہ نبی کے مہمان کہتے ہیں اللہ ہماری ضرورت گناہ کو معاف کر دے، ہماری ضرورت ہمارے دل کو علم عطا فرما دے، نور عطا فرما دے، کیفیات عطا فرما دے، خشیت عطا فرما دے، انابت عطا فرما دے، آہوزاری عطا فرما دے، شوق علم عطا فرما. اے اللہ اور جو والدین ماں باپ
جو دور دراز اپنے گھر پر بیٹھے مولا ہر دن وہ دن گنتے ہیں، ہر دن گنتے ہیں، کتنا دن ہو گیا میرا لال مدرسے کو گیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا میرا لال چلا گیا۔ جب کچھ زمانہ گزر جاتا ہے گنتے گنتے ماں تھک جاتی ہے تو پھر دوبارہ گنتی ہے، اب اتنے دن باقی ہے میرا لال چھٹی میں آئے گا، اتنے دن باقی ہے میرا لال گھر کو پہنچے گا۔ اللہ جی اس ماں کی اس ممتا کو سلام، اس ماں کی ممتا کو سلام، اس ماں کی ممتا کو سلام۔ اللہ جی ماں کی ممتا کا واسطہ کہ ان کے سامنے ذلیل نہ کیجیے، معاف کر دیجیے اے اللہ، ان کی نعمت عطا فرما دیجیے، نور علم عطا فرما دیجیے۔ میرے عزیز بچوں آج اللہ کے سامنے رو لیجیے پروردگار کے سامنے، تڑپ جائیے اللہ کے سامنے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو شاید سب سے بڑے گناہگار ہم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سب سے بڑا گناہگار تھا، سب سے بڑا خطا کار تھا، جب تک مجمع میں رہا دعا قبول نہیں ہوئی، جب اس نے سر اٹھا کے کہا میرے مولا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، اس کو معاف کرنا تھا، اللہ کی رحمت آ گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہ کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو۔ اللہ سب کے رونے کو قبول فرما۔ اللہ میرے والدین کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ کتنے ایسے معصوم بچے ہوں گے، کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوں گے اللہ، کتنے اساتذہ کے چھوٹے بچے ہوں گے اللہ جن کی ماں گزر گئی ہوگی، جن کے والد گزر گئے ہوں گے اللہ، یہی بچے جب مدرسے کو آتے ہیں اور اپنے گاؤں کے دوسرے ساتھی کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ ساتھی کے ابو آگے تک چھوڑنے آئے ہیں مگر اس بچے کو دروازے تک بھی کوئی چھوڑنے والا نہیں تھا، تو مولا دل پھٹ گیا ہوگا۔ مولا ایسے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، رحمت کی بارش برسا اللہ جی، ان کی تمناؤں کو پوری فرما۔ پروردگار ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے ہمارے اساتذہ ہیں، مدرسے کے منتظمین ہیں، مدرسے کے کارکن خدمت گزار ہیں اللہ، تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جامعہ کے رئیس الجامعہ اللہ رب العزت، دنیا حیران و پریشان، آخر کیا ملکہ ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا خوبی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اشارے پر اتنا بڑا ادارہ چلا رہا ہے۔ اللہ جی ہم کو تو یقین ہوتا ہے تیرے گھر میں بیٹھ کر کہ تجھے اس سے درویش دل کا دل پسند آ گیا ہوگا، اس کی آنکھوں کے آنسو پسند آ گئے ہوں گے، ان معصوم ان بچوں کے لیے ان کا تڑپتا دل تجھے پسند آ گیا ہوگا۔ پروردگار وہ تہجد میں آنسو کے قطرے اس لیے بہاتا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان رسول کے کھانے پینے میں کمی ہو جائے۔ اللہ اپنی اولاد اپنے کھانے کے لیے نہیں، ہمارے آپ کے لیے آنسو کا قطرہ تہجد میں وہ درویش دل بہاتا ہوگا، اور ہم کیسے کہ سال گزر جائے اور ہمارے آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ مولا معاف کر دیجیے، ہر ایک کی دعا کو قبول فرما دیجیے۔ رئیس الجامعہ اللہ ان کو صحت عافیت سلامتی عطا فرما کر صحت و عافیت کے ساتھ عمر روح عطا فرمائیے۔ اللہ ان کی اولادوں کو نسلوں کو قبول فرما کر مولا جی ہم نے یہ بھی دیکھا پروردگار وہ درویش دل نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے جوان بیٹے کو اللہ قبر کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ جس پہ نظر تھی سہارا بنے گا، جس پہ نظر تھی بعد میں چل کر مہمان رسول کا خادم بنے گا، اللہ اسے مٹی کے حوالے کر دیا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اولاد کو قبول فرما۔ اللہ ان کے محترم بھائی جو بڑے سہارا تھے، اللہ بڑے سہارا تھے، ہمیشہ دل سے خدمت کرتے تھے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان کے والد مکرم اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا اس پورے شہر کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما۔ اللہ جی جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ پڑھیے میرے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔